پورے ہسپتال میں اس کی چیخیں اس شدت سے گونج رہی تھیں کہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے لوگوں کے قدم بے اختیار رک گئے تھے۔ اندر موجود ہر شخص کے چہرے پر ایک ہی سوال لکھا تھا، آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بیڈ پر پڑی ماروف کا وجود بے قابو لرز رہا تھا۔ کبھی وہ پوری طاقت سے اپنا سر دائیں جانب جھٹک دیتی، کبھی بائیں طرف، جیسے اپنے جسم سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو چکے تھے اور سفید چادر پر پھیلتا سرخ رنگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جسم کے نچلے حصے کی طرف لے جاتی، مگر اگلے لمحے یوں سہم کر پیچھے کھینچ لیتی جیسے وہاں چھونا بھی اس کے لیے عذاب بن گیا ہو۔ تینوں لیڈی ڈاکٹر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ کسی کے چہرے پر بے حسی نہیں تھی، صرف بے بسی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ زبردستی آگے بڑھیں تو شاید مریضہ خود کو مزید نقصان پہنچا دے۔ ایک نرس نے ہمت جمع کی اور نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، سنیں، پلیز خود کو تکلیف مت دیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں صرف آپ کا خون روکنا ہے، آپ محفوظ ہیں۔ ماروف نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں، خوف اور وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں، اس کی چیخ پورے وارڈ میں گونج گئی، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے آخری الفاظ ٹوٹتے ٹوٹتے سسکی میں بدل گئے، مگر اگلے لمحے وہ پہلے سے زیادہ زور سے چیخ اٹھی۔ ڈاکٹر راہیلہ نے آہستہ سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں حکم نہیں، صرف تحمل تھا۔ معروف، میری بات سنو، کوئی تمہیں برا نہیں کہہ رہا، تم اس وقت مریض ہو اور ہمارا کام تمہاری مدد کرنا ہے، ہمیں صرف زخم دیکھ لینے دو۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں گندی نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ۔ وہ بے ترتیب جملے دہراتی جا رہی تھی، جیسے کسی ایک خوفناک لمحے میں اس کا ذہن قید ہو گیا۔ ڈاکٹر راہیلہ نے ایک لمحہ اس سے دیکھا، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کے برسوں کے تجربے نے صاف بتا دیا تھا کہ اس وقت طاقت یا دلیل دونوں بیکار ہیں۔ انہوں نے نرس کو اشارے سے باہر بلایا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ان کی آواز پہلے سے کئی زیادہ سنجیدہ ہو گئی، اوپر ایڈمن بلاک میں ڈاکٹر زیان شاہ موجود ہیں، فوراً جا کر انہیں بلاؤ، ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا۔ نرس نے گھبرا کر پوچھا، میڈم کیا معاملہ اتنا سنگین ہے؟ ڈاکٹر راہیلہ نے گہرا سانس لیا، صرف جسمانی نہیں، اس کی ذہنی کیفیت بھی شدید صدمے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ابھی اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پہلے اس کا اعتماد جیتے، ورنہ یہ خود کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر۔ نرس تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ساتھ کھڑی دوسری ڈاکٹر بے اختیار بول اٹھی، لیکن یہ تو ہمیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی، ڈاکٹر زیان کو کیسے اجازت دے گی؟ ڈاکٹر راہیلہ کی نظریں اب بھی معروف پر جمی تھیں، جو روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی اور مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ راہیلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہر مریض دوا سے پہلے اعتماد مانگتا ہے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹانگ کے نہیں رویہ سی سکتا ہے۔ اگر کوئی اس حد تک پہنچ سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر زیان ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ وقت پر آ جائیں، کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو شاید ہمارے ہاتھوں سے ایک جان نکل جائے۔ اندر ایک بار پھر معروف کے دل چیر دینے والی چیخ ابھری اور پورا وارڈ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نرس بھاگتی ہوئی ڈاکٹر زیان کے آفس پہنچ گئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سنجیدہ آواز آئی، آئیے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے میز کے پیچھے ڈاکٹر زیان شاہ کسی میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لے رہے تھے۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ نہایت دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر نرس کو دیکھا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ نرس نے گہرا سانس لیا، ڈاکٹر، ایمرجنسی وارڈ میں ایک لڑکی آئی ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، ذہنی طور پر شدید صدمے میں ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، اس نے اپنی نازک جگہ میں کوئی چیز پھنسا لی ہے، بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر راہیلہ نے کہا ہے کہ فوراً آپ کو اطلاع دی جائے۔ تینوں لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں، مگر وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی۔
اسے ہاسٹل سے اس کی دوست لے کر آئی ہے۔ اگر مزید دیر ہوئی تو اس کی آواز خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ ڈاکٹر زیان ایک لمحے میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب 3 لیڈی ڈاکٹر وہاں موجود ہیں تو اسے بے ہوش کیوں نہیں کیا گیا؟ مریض کی جان خطرے میں ہے، سب انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ نرس نے بے بسی سے جواب دیا، سر وہ بھاگتے لگتی خود کو مزید زخمی کرنے لگتی ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی، چیخیں مار رہی ہے۔ ہم سب نے کوشش کی مگر ڈاکٹر زیان نے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فائل میز پر چھوڑتے ہوئے وہ لمبے قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ نرس تقریباً دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر پہنچے تو ڈاکٹر راہیلہ دروازے پر کھڑی ملے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر ڈاکٹر زیان کی سخت آواز پہلے بلند ہوئی، اندر مریض چیخ رہی ہے اور آپ لوگ یہاں کھڑے انتظار کریں۔ اگر مریض تعاون نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج روک دیا جائے، جان بچانا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر راہیلہ نے تحمل سے جواب دیا، ہم زبردستی کرتے تو وہ خود کو مزید نقصان، اس لیے تو پروٹوکول ہوتا ہے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ ایسی صورت میں محفوظ طریقے سے مریض کو قابو کر کے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ ہر گزرتا منٹ خون کے ضیاع میں اضافہ کر رہا ہے۔ تینوں لیڈی ڈاکٹر خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ڈاکٹر زیان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ معروف بدستور بے قابو تھی، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں بے قصور ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ڈاکٹر زیان اس کی قریب گئے مگر ان کی آواز باقی سب سے مختلف تھی، نہ بلند نہ سخت۔ میرا نام ڈاکٹر زیان ہے، ہم تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، صرف تمہاری جان بچانی ہے۔ مگر معروف نے جواب میں ایک اور چیخ ماری اور ہاتھ جھٹکنے لگی۔ ڈاکٹر زیان نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے دونوں نرسوں کی طرف مختصر سا اشارہ کیا، محفوظ طریقے سے اس کے بازو سنبھالیں، اسے مزید چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ دونوں نرسیں تربیت یافتہ انداز میں آگے بڑھیں اور احتیاط سے اس کے ہاتھ تھام لیے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ڈاکٹر زیان نے بے ہوشی کی سرنج لی، پھر نہایت مہارت سے دوا دی۔ چند لمحوں تک معروف کی سانسیں تیز رہیں، پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی بے چین حرکات رک گئیں۔ وائٹل سائنس مسلسل مانیٹر کریں، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، کسی قسم کی تبدیلی ہو تو فوراً بتائیے۔ انہوں نے جراثیم سے پاک دستانے پہنے، اسکرین لگا کر مریض کی رازداری یقینی بنائی اور ضروری آلات منگوائے۔ معائنہ انتہائی احتیاط اور پیشہ ورانہ طریقے سے کیا گیا۔ پہلے خون بہنے کی اصل وجہ دیکھی گئی، پھر خصوصی میڈیکل آلے کی مدد سے پھنسے ہوئے جسم غیر کو آہستگی سے اس زاویے میں لایا گیا جہاں ارد گرد کے بافتوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ غیر ضروری زور لگانے کے بجائے ہر حرکت ناپ تول کر کی گئی۔ چند لمحوں کی خاموش توجہ کے بعد وہ چیز بحفاظت باہر نکال لی گئی۔ انہوں نے مختصر ہدایات دیں، زخم کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا، خون بہنے کو روکا گیا، متاثرہ حصے کی صفائی کی گئی اور جہاں ضرورت تھی وہاں مناسب مرمت اور ڈریسنگ کی گئی۔ اینٹی بائیوٹک شروع کریں، درد کی دوا لکھ لیجئے، مکمل خون کے ٹیسٹ اور گائنیکالوجی اور سائیکیٹری دونوں کی فوری کنسلٹیشن چاہیے۔ انہوں نے دستانے اتارتے ہوئے گہرا سانس لیا، یہ صرف جسمانی چوٹ کا کیس نہیں ہے۔ جب ہوش میں آئے تو اس سے کوئی سخت سوال نہیں کرے گا، پہلے اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ محفوظ ہے۔ اعتماد کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ وارڈ میں موجود ہر شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو لڑکی اپنی چیخوں سے پورے ہسپتال کو ہلا رہی تھی اب بے ہوش لیٹی تھی اور اس کی جان بچانے کی پہلی اور سب سے اہم جنگ جیتی جا چکی تھی۔ انہوں نے ایک سخت نگاہ ان تینوں لیڈی ڈاکٹر پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ساتھ ہی نرس کو ہدایت کی تھی کہ اسے ہوش آتے ہی مجھے اطلاع کی جائے۔ اس لڑکی کا معصوم چہرہ بتا رہا تھا وہ واقعی بے قصور ہے۔ اگلے دن معروف جنرل وارڈ کے ایک کونے میں خاموش لیٹی چھت کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں تھے، پلکیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے سے جیسے زندگی کا ہر رنگ چھن گیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیتی مگر اگلے لمحے کل کی اذیت ایک ڈراؤنے خواب کی طرح
اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ دل بار بار یہ کہتا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں کہیں گم ہو جائے۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں اپنی زندگی ختم کرنے کا خیال بھی آیا، مگر اگلے لمحے ہاتھ بے جان ہو کر چادر پر گر گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ شرمندگی، خوف، پچھتاوا اور بے بسی اس کے وجود پر اس طرح مسلط تھی کہ سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، صاف ستھرا لباس پہنے۔ وہ کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ معروف نے جیسے نظر اٹھائی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دانیال، اس کے لب کپ کپ آئے۔ دانیال تیز قدموں سے اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آخر تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں ہاسٹل اس لیے بھیجا تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کرو، نہ کہ اپنی جان اس طرح خطرے میں ڈال دو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کل سے مجھے کن سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں اور تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اتنی گھٹیا حرکت! ایسی کون سی آگ تھی جس نے تمہیں کرنے پر مجبور کر دیا؟ معروف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دانیال، خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں جان بوجھ کر… اور کیا سنوں میں؟ اس نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ تم نے خود کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی تھی تو مجھ سے بات کرتی، کسی ڈاکٹر سے بات کرتی، کسی دوست سے مدد مانگتی۔ یہ راستہ کیوں چنا؟ معروف نے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے موبائل پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ایسا دکھایا گیا تھا جس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اس کی آواز بند گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ دانیال نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی مگر اس کے لہجے میں سختی باقی تھی۔ غلطی؟ تم اسے صرف غلطی کہہ رہے ہو۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اگر کل رات کچھ ہو جاتا تو لوگ میرا گلا پکڑتے۔ بیوی کو کیوں بھیجا؟ کتنی بدنامی ہوتی میری۔ معروف روتے روتے صرف اتنا کہہ سکی، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ دانیال ابھی کچھ اور کہنے والا تھا کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ ڈاکٹر زیان شاہ مریض کی فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ آخری جملے ان کے کانوں میں پڑ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر معروف کے آنسوں پر ڈالی، پھر دانیال کی طرف متوجہ ہوئے۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں؟ دانیال نے سیدھا ہو کر جواب دیا، میں اس کا شوہر ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس وقت آپ ایک مریضہ کے کمرے میں موجود ہیں اور آپ کا لہجہ اس کی حالت کو مزید خراب کر رہا ہے۔ دانیال نے ناگواری سے کہا، یہ میری بیوی ہے، مجھے حق ہے اس سے بات کرنے کا۔ ڈاکٹر زیان نے نظریں سے نہیں ہٹائیں۔ شوہر ہونے کا یہ حق نہیں مل جاتا کہ ایسے وقت میں مریض پر جذباتی دباؤ ڈالا جائے۔ یہ شدید جسمانی اور ذہنی صدمے سے گزر رہی ہیں، اسے علاج، سکون اور تعاون کی ضرورت ہے، باس پرس کی نہیں۔ دانیال نے تلخ لہجے میں کہا، ڈاکٹر آپ کو شاید پوری حقیقت معلوم نہیں، مجھے اتنا ضرور معلوم ہے۔ ڈاکٹر زیان نے بات کاٹ دی کہ گزشتہ رات اس کی جان خطرے میں تھی اور یہ بالکل تنہا تھی، اس کے پاس کوئی شوہر نہیں تھا۔ بہتر ہوگا آپ باہر جائیں، آج بھی اس کی ذہنی کیفیت انتہائی نازک ہے۔ اگر آپ واقعی اس کی بہتری چاہتے ہیں تو پہلے اسے محسوس ہونے دیجیے، باقی گفتگو اس وقت کیجیے جب وہ طبی طور پر سنبھل جائے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ دانیال نے معروف کی طرف دیکھا، وہ خوف سے سمٹی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر زیان نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ فی الحال باہر تشریف لے جائیں، مریضہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگر بعد میں ملاقات کی اجازت ہوگی تو ہم خود آپ کو اطلاع دیں گے۔ دانیال نے گہری سانس لی، سخت نگاہ سے معروف کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ڈاکٹر زیان نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب رکھی اور نرم لہجے میں بولے، اب طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہے؟ معروف نے پلکیں جھکائی، آنکھوں میں نمی پھر سے تیرنے لگی۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، براہ کرم مجھے اکیلا چھوڑ دیں، ابھی میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، اگر میں صرف ایک اجنبی ہوتا تو شاید چلا جاتا، لیکن اس وقت میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، آپ کا علاج میں نے کیا ہے
اور میری ذمہ داری صرف زخم بھرنا نہیں، یہ جاننا بھی ہے کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے۔ جب تک آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گی، ہم آپ کی صحیح مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ معروف کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی میرے شوہر کو باہر بھیجنے کی؟ وہ مجھ پر ناراض ہو، مجھ سے سوال کریں، مجھے ڈانٹیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر زیان نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نے انہیں اس لیے باہر بھیجا کیونکہ آپ اس وقت ایک مریض ہیں اور آپ کی ذہنی حالت مزید دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور مجھے امید آپ سچ بتائیں گے کہ آپ کی رخصتی ہو چکی ہے یا صرف نکاح ہوا ہے اور آپ کے شوہر نے آپ کو سپورٹ کیا ہے اور آپ کے ماں باپ کے گھر سے ہاسٹل بھیجا ہے۔ معروف نے فوراً نظریں چرا لی۔ میں نے کہا نا، یہ میری ذاتی زندگی ہے، یہ اب صرف ذاتی معاملہ نہیں رہا، ڈاکٹر زیان نے تحمل سے کہا۔ ہسپتال کو قانونی کارروائی بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ شدید زخمی حالت میں لائی گئی تھی، اس لیے پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ ابتدائی کارروائی کے تحت ہاسٹل انتظامیہ سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ وارڈن کے ساتھ سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ معروف چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ کیا؟ وارڈن سے پوچھ گچھ کیوں؟ کیونکہ قانون یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ اس حالت تک کیسے پہنچے۔ وہ خاموش لہجے میں بولا، آپ کی دوست سے بھی بیان لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو یہاں لائی تھی۔ نہیں، معروف گھبرا کر بولی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو میری جان بچائی ہے، اگر وہ مجھے یہاں نہ لاتی تو شاید۔ اس کی آواز لرز گئی۔ اسے کسی مشکل میں مت ڈالیں پلیز۔ ڈاکٹر زیان نے پہلی بار اس کے چہرے پر غور سے دیکھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ بے قصور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو پھر مجھے حقیقت جاننی ہوگی۔ بتائیے، ہاسٹل جانا کس کا فیصلہ تھا؟ آپ کو مجبور کیا گیا تھا یا آپ کی اپنی مرضی تھی؟ کمرے میں لمبی خاموشی چھا گئی۔ معروف نے دونوں ہاتھوں سے چادر مضبوطی سے پکڑ لی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا تھا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں سب کچھ برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، میں خود کو ہر روز غیر ضروری محسوس کرتی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر بھی میں اکیلی تھی۔ مجھے لگا اگر میں پڑھائی کے بہانے ہاسٹل چلی جاؤں گی تو شاید وہ مجھے روک لیں گے، ایک بار کہیں گے کہ مت جاؤ، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے نہیں روکا، بس اجازت دے دی۔ ایسے دن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کسی سے لڑ نہیں سکی، کسی سے شکایت نہیں کر سکی، اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ اور پھر ایک دن مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی جس کی سزا میں ہر لمحہ بھگت رہی ہوں۔ ڈاکٹر زیان نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ ان کے چہرے پر نہ فیصلہ تھا، نہ ملامت، صرف گہری سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے بولے، آپ کی دوست کے بارے میں بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ میں اپنی حد تک کوشش کروں گا کہ کسی بے قصور کو غیر ضروری مشکل پیش نہ آئے، لیکن ایک بات آپ کو بھی کرنی ہوگی۔ معروف نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ اپنے علاج میں ہمارا ساتھ دیں گے، جسم کے زخم بھر جائیں گے مگر دل کے زخموں کے لیے بھی علاج ضروری ہے۔ آج ایک ماہر نفسیات آپ سے ملاقات کریں گے، ان سے کھل کر بات کیجیے گا، یہ کمزوری نہیں، صحت یاب ہونے کا پہلا قدم ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر زیان آہستگی سے کھڑے ہوئے ایک نظر خاموش بیٹھی معروف پر ڈالی، پھر فائل بند کی اور کیمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ معروف پہلی بار اپنے آنسو نہیں چھپا رہی تھی۔ معمول کے مطابق پورا دن بیت گیا تھا۔ ڈاکٹر زیان شاہ نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، سفید کوٹ بھی وہ اتار چکا تھا، مگر قدم ہسپتال سے باہر جانے کی بجائے دوبارہ جنرل وارڈ کی طرف مڑ گئے۔ نرس اسٹیشن پر موجود سٹاف نے بتایا، سر ڈاکٹر سارا ابھی تک مریضہ کا سائیکو تھراپی سیشن لے رہی ہیں۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور خاموشی سے وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے شیشے سے اندر نظر ڈالی تو معروف سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر سارا اس کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نہ وہ جلدی کر رہی تھی، نہ سوالوں کی بوچھار، صرف اسے بولنے کا موقع دے رہی تھی۔ ڈاکٹر زیان نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ ڈاکٹر سارا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے باہر انتظار کرنے کو کہا۔
اس نے بغیر ایک لفظ کہے دروازہ بند کیا اور ویٹنگ ایریا کی کرسی پر جا بیٹھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھولا، ڈاکٹر سارا باہر آئیں۔ فائل سینے سے لگائے ہوئے تھی، ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو کسی مشکل کیس کے بعد ایک ماہر نفسیات کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر زیان فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیسا رہا سیشن؟ ڈاکٹر سارا نے گہرا سانس لیا۔ آسان نہیں تھا۔ مریضہ نے کافی دیر تک صرف رونا جاری رکھا، پھر آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی۔ وہ چند قدم چلتے ہوئے ایک طرف رک گئیں۔ اگر مختصر رپورٹ دوں تو یہ صرف ایک جسمانی چوٹ کا کیس نہیں ہے، یہ شدید نفسیاتی دباؤ، جذباتی تنہائی اور مسلسل مسترد کیے جانے کے احساس کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر زیان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت اس میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی وضاحت علامات موجود ہیں، ساتھ ہی شدید احساس جرم، خود کو بے بکا سمجھنا اور سیلف ہارم کا خطرہ بھی ہے۔ اگر مناسب سائیکو تھراپی اور مسلسل سپورٹ نہ ملی تو دوبارہ خود کو نقصان پہنچانے کا خدشہ موجود رہے گا۔ ڈاکٹر زیان نے سنجیدگی سے پوچھا، پس منظر؟ ڈاکٹر سارا نے فائل کھولی۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی موجود ہیں مگر عملی سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شادی کو تقریباً 2 سال ہوئے، اولاد نہ ہونے پر شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ طبی اعتبار سے ابھی تک یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ مسئلہ کس طرف ہے، مگر سارا الزام اس لڑکی پر ڈال دیا گیا۔ وہ لمحہ بھر رکی۔ شوہر کی بے رخی نے اس کے اندر احساس محرومی کو بہت گہرا کر دیا۔ وہ امید لے کر ہاسٹل گئی تھی کہ شاید فاصلے سے تعلق سنبھل جائے گا، مگر وہاں جا کر مکمل تنہائی کا شکار ہو گئی۔ ڈاکٹر زیان نے آہستہ سے پوچھا، اور یہ واقعہ؟ ڈاکٹر سارا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے انٹرنیٹ پر گمراہ کن مواد دیکھا۔ ایسے یقین ہو گیا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ محفوظ اور بے ضرر ہے۔ حقیقت کا علم نہ ہونے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے فائل بند کر دی۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس نے یہ سب کسی سنسنی یا مہم جوئی کے لیے نہیں کیا۔ وہ جذباتی طور پر ٹوٹ چکی تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر تھی۔ ڈاکٹر زیان کی نظریں خاموش تھیں۔ اب آپ کی رائے؟ ڈاکٹر سارا نے فوراً جواب دیا، میرے خیال میں ڈسچارج کے بعد ایسے سیدھا گھر بھیجنا مناسب نہیں ہوگا۔ نہ وہ سسرال واپس جانا چاہتی ہے، نہ میکے کو اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے محفوظ ماحول بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی ویمن پروٹیکشن سینٹر، شیلٹر ہوم یا ایسے ادارے سے رابطہ کیا جائے جہاں نفسیاتی فالو اپ بھی ممکن ہو۔ علاج صرف زخم بھرنے سے مکمل نہیں ہوتا، اسے ٹراما فوکس سائیکو تھراپی، باقاعدہ فالو اپ اور اگر ضرورت برقرار رہی تو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات بھی درکار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر زیان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ آپ اس مریضہ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ عام طور پر ایمرجنسی فزیشین علاج مکمل ہونے کے بعد کیس متعلقہ ٹیم کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر آپ مسلسل اس کی فائل خود دیکھ رہے ہیں، سائیکیٹری ریفرل بھی خود کیا، آپ ڈسچارج پلان بھی خود سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ ڈاکٹر زیان نے نظریں فائل پر جمائے رکھی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا۔ نہیں، صرف اتنا کہہ کر وہ رک گیا، مزید کوئی وضاحت نہ دی، پھر نہایت شائستگی سے بولا، تھینک یو ڈاکٹر سارا، آپ کی رپورٹ میرے لیے بہت اہم تھی۔ ڈاکٹر سارا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر مزید کچھ نہ پوچھا۔ ڈاکٹر زیان لمبے قدموں سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی مشکل آپریشن کے بعد آتا ہے، مگر آنکھوں میں ایک نیا فیصلہ اتر چکا تھا۔ اب اس کے لیے صرف ایک میڈیکل کیس نہیں رہا تھا، وہ جانتا تھا اگر صحیح قدم نہ اٹھایا گیا تو علاج مکمل ہونے کے باوجود ایک زندگی دوبارہ اسی اندھیرے میں دھکیل دی جائے گی، اور وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج مکمل مل گیا۔ ڈسچارج پیپر ہاتھ میں لیے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے، جیسے معمولی سی حرکت بھی اسے تکلیف دہ لگ رہی ہو۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی زردی اب بھی واضح تھی۔ جسم میں نقاہت اس قدر تھی کہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے بغیر سیدھا چلنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔
नर्स ने सहारा देकर इसे गाड़ी तक पहुंचाया। वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी, मगर इसका दिल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बेचैन होता जा रहा था। इसने कई बार खिड़की से बाहर देखा, मगर रास्ता इसके लिए अजनबी था। आखिर इसने हिम्मत करके सामने बैठे ड्राइवर से पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में एक नजर इस पर डाली और निहायत एहतराम से बोला, मुझे सिर्फ इतनी हदायत मिली है कि आपको बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाऊं। मारू की बेचैनी और बढ़ गई। ये मेरे मेके का रास्ता नहीं, ना मेरे ससुराल का। चंद लम्हों बाद गाड़ी एक बुलंदो बाला जदीद रिहायशी इमारत के सामने आकर रुक गई। वो हैरत से बाहर देखने लगी। ये जगह? ड्राइवर ने गाड़ी बंद करते हुए नरमी से जवाब दिया, ये डॉक्टर ज़यान शाह की रिहाइश गाह है। यानी कि हदायत थी कि आपको यहाँ छोड़ा जाए। क्या? इसके मुंह से बस बेख्तियार निकला, मैं यहाँ क्यों आऊंगी? शायद कोई गलत फहमी हुई है। ड्राइवर ने अदब से कहा, मुझे जो हुक्म मिला था मैंने वही पूरा की है, बाकी बात आप अंदर जाकर कर लीजिएगा। अभी वो मजीद कुछ कहती कि गाड़ी का दरवाजा खुला। सामने तकरीबन 50-55 साल की एक बावकार खातून खड़ी थी। सफेद दुपट्टा सर पर था और चेहरे पर अपनायत नुमाया थी। इन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप मारूफ है ना? मारूफ ने चंद लम्हे इन्हें देखा, फिर धीरे से इनका हाथ थामकर बाहर आ गई। जी। खातून ने इसकी लड़खड़ाती चाल देखी तो फौरन इसका बाजू थाम लिया। आहिस्ता, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। वो इसे सहारा देते हुए इमारत के अंदर ले आई। लिफ्ट में दाखिल होते ही मारूफ की बेचैनी फिर बढ़ने लगी। इसने धीरे से पूछा, आप कौन है? खातून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम रशीदा है। मैं कई साल से डॉक्टर ज़यान के घर की देखभाल कर रही हूँ। इन्होंने फोन करके बताया था कि आज इनके एक मरीज आएंगे जिन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। मुझे सिर्फ यही जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपका ख्याल रखूं। लेकिन मारूफ उलझकर बोली, मैं यहाँ क्यों रहूं? रशीदा ने नरमी से कहा, यह सवाल आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि जब तक आप मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाती, आपको महफूज माहौल में रखना जरूरी है। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर रुकी। वो दोनों बाहर निकले। चंद कदम बाद रशीदा ने एक कुशादा फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर हर चीज इंतहाई सलीके से रखी हुई थी। वो सीधा इसे एक रोशन कमरे में ले गई। यह आपका कमरा है, जब तक आप यहाँ हैं आराम से यहीं रहेंगे। फिर सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा कमरा बिल्कुल सामने है। मैं 24 घंटे से घर में मौजूद रहती हूँ। दवा चाहिए हो, खाना चाहिए हो या किसी भी चीज की जरूरत हो, बिला झिझक मुझे आवाज दे दीजिएगा। मारूफ ने खामोशी से सर हिलाया। रशीदा ने पानी का ग्लास इसके करीब रखा। पहले आराम कर लीजिए, फिर दवा का वक्त भी हो जाएगा। इतना कहकर वो खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मारूफ बेड के किनारे बैठ गई थी। इसकी नजरें कभी कमरे पर पड़ती, कभी बंद दरवाजे पर। इसका दिल शुक्रगुजार भी था और खौफजदा भी। अचानक इसके ज़हन में एक ही ख्याल बिजली की तरह आया था, आखिर एक डॉक्टर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? इसने बेख्तियार अपनी हथेलियां आपस में भींच ली थी। अगले लम्हे दूसरा ख्याल इससे भी ज्यादा खौफनाक था। इसने मेरा इलाज किया था, मेरे जिस्म की वो हालत देखी थी। इसकी सांस तेज हो गई। अगर इसकी नीयत। इसने फौरन अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं, मगर वसवसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई अजनबी आखिर इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? दुनिया में कोई किसी के लिए बिला वजह कुछ नहीं करता। इसकी आंखों में दोबारा आंसू भर आए। वो खुद को समझाना चाहती थी कि शायद ये सिर्फ एक डॉक्टर की इंसानियत हो, मगर पिछले चंद महीनों ने इसका एतमाद इस बुरी तरह तोड़ दिया था कि अब इसे हर अच्छाई के पीछे भी कोई ना कोई खतरा दिखाई देने लगा था। वो खामोशी से बेड पर बैठ गई थी, दोनों घुटने सीने से लगा लिए और खौफ और उलझन के ऐसे दायरे में गुम हो गई जहां इसे किसी पर यकीन करना सबसे मुश्किल काम महसूस हो रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात के ठीक 10 बजे फ्लैट का मेन दरवाजा खुला और डॉक्टर ज़यान अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर पूरे दिन की थकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर कदम बदस्तूर मतवाजन थे। अम्मा रशीदा जल्दी से किचन से बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अम्मा रशीदा।
اس نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا، جو مریضہ آج آئی تھی کیسی ہے، کچھ کھایا اس نے؟ اما رشیدہ نے افسوس سے سر ہلا دیا، نہیں بیٹا، ایک لقمہ بھی نہیں۔ کئی مرتبہ سمجھایا، دودھ بھی لے کر گئی، سوپ بھی بنایا، مگر ہر بار یہی کہتی رہی کہ بھوک نہیں ہے۔ زیادہ تر وقت کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی رہی، لگتا ابھی تک بہت خوفزدہ ہے۔ ڈاکٹر ضیاء نے چلنا میں خاموش رہ کر گہرا سانس لیا۔ خوفزدہ ہونا فطری ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کھانا خطرناک ہے۔ اس کے جسم میں پہلے خون کی کمی ہے، مزید کمزوری برداشت نہیں کرے گا۔ پھر اس نے پرسکون لہجے میں کہا، میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ 10 منٹ بعد کھانا لے کر آ جائیے، شاید وہ میرے سامنے کچھ کھا لے۔ جی بیٹا، اما رشیدہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر ضیاء سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں معروف موجود تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھٹکھٹایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر صرف اتنا دروازہ کھولا کہ اندر داخل ہو سکے۔ معروف صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑے ہوئے۔ ایسے دیکھتے وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہونے کی کوشش میں اٹھی، مگر اگلے لمحے چہرہ درد سے سفید پڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ایک دبی ہوئی چیخ نکالی اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ نیچے کے حصے میں اچانک کھنچاؤ پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء فوراً ایک قدم آگے بڑھا، مگر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے رک گیا۔ آہستہ، اچانک کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہاں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر درد بڑھ گیا ہے تو میں دوا یا ڈریسنگ دیکھ لیتا ہوں۔ معروف نے فوراً ہاتھ آگے کر کے ایسے روک دیا۔ اس کی آواز خوف اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ خبردار، میرے قریب مت آئیے، بہت ہو گیا، میں سب سمجھتی ہوں۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پہلے ہسپتال پھر یہاں لے آئے، آخر کیوں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء چند لمحے خاموش رہا، اس کے چہرے پر غصے کی بجائے سنجیدگی تھی۔ پھر اس نے نہایت واضح لہجے میں کہا، اگر میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تو ہسپتال میں آپ کی رازداری، علاج اور حفاظت کو اپنی ذمہ داری نہ بناتا۔ ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مریض پر اختیار مل جاتا ہے۔ میرا کام علاج کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ معروف نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر خاموش رہی۔ ڈاکٹر ضیاء نے بات جاری رکھی، آپ اس وقت ہر شخص پر شک کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان مسلسل بے اعتمادی، تنہائی اور تکلیف سے گزرتا ہے تو اسے ہر دروازے کے پیچھے خطرہ نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر لہجہ ذرا سخت ہوا، اور ایک بات سن لیجیے، مجھے اپنی زندگی میں اتنا وقت بھی نہیں کہ کسی کی مجبوری سے کھیلتا پھروں۔ آپ نے جو قدم اٹھایا اس نے آپ کی جان خطرے میں ڈال دی، اس پر افسوس ہے، مذاق نہیں۔ لیکن اس غلطی کو درست کرنے کے لیے آپ کو تعاون کرنا ہوگا، نہ کہ ہر اس شخص کو دشمن سمجھنا ہوگا جو مدد کرنا چاہتا ہے۔ معروف کی پلکیں جھک گئیں، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ڈاکٹر ضیاء نے کہا، آپ کے پاس اس وقت محفوظ جگہ نہیں ہے، میکے نہیں جانا چاہتی، سسرال نہیں جانا چاہتی، اور طبی طور پر آپ کو بھی مسلسل نگرانی، دوا اور آرام کی ضرورت ہے، اس لیے آپ یہاں ہیں۔ اس گھر میں اما رشیدہ 24 گھنٹے موجود ہیں، آپ کا الگ کمرہ ہے، آپ کی رازداری محفوظ ہے، اور جب تک آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر نہیں ہو جاتی یہی انتظام رہے گا۔ معروف نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر میں یہاں نہ رہنا چاہوں؟ ڈاکٹر ضیاء نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، میں آپ کو قید نہیں کر رہا، لیکن بطور ڈاکٹر میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایسے حال میں اکیلا نہ چھوڑوں جہاں آپ دوبارہ خود کو نقصان پہنچائیں۔ اگر آپ کہیں اور محفوظ رہنے کا قابل اعتماد انتظام بتا دیں تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، ورنہ فی الحال یہ جگہ آپ کے لیے سب سے محفوظ ہے۔ اتنے میں اما رشیدہ دروازے پر کھانے کی ٹرے لے کر آ گئیں۔ ڈاکٹر ضیاء نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، پہلے چند لقمے کھا لیجیے، دوا خالی پیٹ نہیں لی جا سکتی۔ پھر وہ مڑ گیا، دروازے تک پہنچ کر ایک لمحہ رکا اور بغیر پیچھے دیکھے بولا، اعتماد ایک دن میں واپس نہیں آتا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، آپ کو بھی ایک بات سمجھنی ہوگی، یہاں آپ سے کوئی چیز چھیننے نہیں آیا، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ معروف دیر تک اسی دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اٹھنے والے خوف ابھی مکمل ختم نہیں ہوئے تھے، مگر پہلی بار انہیں چیلنج کرنے والا ایک خیال بھی پیدا ہوا تھا۔ شاید وہ شخص ویسا نہیں تھا جیسے اس نے اپنے ڈر کی بنیاد پر سوچ لیا تھا، اور شاید دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی صلے کے بغیر صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں،
लेकिन इसकी कुछ बातें इसे अच्छी नहीं लगी थीं। इसने इसे डायरेक्ट गंदी लड़की होने का खिताब नहीं दिया था, मगर इसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो इसे अच्छा नहीं समझता और ये भी इसके दिमाग का एक फजूल सा फतूर था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सूरज निकलने से पहले ही डॉक्टर ज़यान की आंख खुल गई। पूरी रात वो एक बेनाम बेचैनी में करवटें बदलता रहा। कल रात गुस्से में कहे गए अपने अल्फाज बार बार इसके जहन में गूंज रहे थे। वो जानता था कि इसने सख्त लहजा इख्तियार किया था, हालांकि सामने बैठी लड़की पहले शदीद ज़हनी सदमे से गुजर रही थी। इसने आईने के सामने खड़े होकर गहरा सांस लिया, कोट पहना और खामोश कदमों से मारूफ के कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे पर 2 मर्तबा हल्की दस्तक हुई। अंदर से मध्यम आवाज आई, आ जाइए। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। मारूफ बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। आंखों की सूजन बता रही थी कि रात इसकी भी आंसुओं में गुजरी है। डॉक्टर ज़यान ने मुनासिब फासले पर रुककर नरम लहजे में पूछा, आज तबीयत कैसी है? दर्द पहले से कुछ कम हुआ? मारूफ ने इसकी तरफ देखे बगैर मुख्तसर जवाब दिया, जी ठीक हूँ। इसके लहजे की सर्द मेहरी छुपी न रह सकी। चंद लम्हे खामोशी रही, पर इसने खुद ही सवाल किया, मैं यहाँ कब तक रहूंगी? डॉक्टर ज़यान ने संजीदगी से जवाब दिया, जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि आप महफूज हैं। मैंने गुज़िश्ता शाम आपके भाई से भी बात की थी और आपके शौहर से भी। दोनों इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। मारूफ ने पहली बार चौंक कर इसकी तरफ देखा। इन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ज़यान ने आहिस्ता से कहा, वो इस वाक़े को समझने के बजाय सिर्फ इल्जाम की नजर से देख रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इन्हें समझा सकूं कि आपको तिब्बी और नफ्सियाती मदद की जरूरत है, ना कि मलामत की, लेकिन फिलहाल वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे डर है कि इस माहौल में वापस जाना आपके लिए मजीद नुकसानदेह हो सकता है। मारूफ ने तल्खी सी हंसी, यानी अब मैं हर जगह बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा मत कहिए, डॉक्टर ज़यान ने फौरन जवाब दिया, आप बोझ नहीं है। आप एक मरीजा हैं और मरीज को इलाज और तहफ़्फ़ुज़ दोनों की जरूरत होती है। मारूफ ने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर इसकी आवाज में दबी हुई चुभन उभर आई, बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, लेकिन कल रात आपने भी तो मुझे यही एहसास दिलाया था कि सारी गलती मेरी है। सब ये कहते हैं कि मैंने गलत किया, कोई ये नहीं पूछता कि मैं इस हाल तक पहुंची क्यों। डॉक्टर ज़यान के चेहरे पर खामोश नदामत उतर आई। उसने चंद लम्हे नजरें झुका कर रखी, फिर धीरे से बोला, आप ठीक कह रही हैं। कल रात मेरा लहजा सख्त था और मुझे इसका अफसोस है। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे फासला कायम रखना चाहता हूँ। मैं आपके फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इससे आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे फैसले अक्सर शदीद तन्हाई, मायूसी और जज्बाती टूट फूट के बाद होते हैं। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा। मारूफ की आंखें भर आई, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर ज़यान ने पहली बार इसकी तरफ पूरी संजीदगी से देखा। मैं माफी मांग रहा हूँ मारूफ, एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे कल रात अपने अल्फाज ज्यादा एहतियात से चुनने चाहिए थे। कभी कभी मुसलसल मुश्किल केसेस, लंबी ड्यूटियां और जान बचाने की डोर इंसान को थका देती है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी काम नहीं करती। अगर मेरे लहजे ने आपको मजीद तकलीफ दी तो मुझे वाकई अफसोस है। मारूफ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो न इसे माफ कर पा रही थी, न इसे नाराज रह पा रही थी। कमरे में खामोशी फैल के डॉक्टर ज़यान ने महसूस किया कि इस वक्त मजीद कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं है। इसने सिर्फ इतना कहा, नाश्ता अम्मा रशीदा ले आएंगी, दवा वक्त पर खा लीजिएगा, और अगर कभी बात करने का दिल चाहे तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। वो मुड़ा और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की मध्यम सी आवाज आई तो मारूफ ने अपने होंठ भींच लिए। अगले लम्हे इसके आंसू बेख्तियार बहने लगे। वो जितना खुद को इस शख्स से दूर रखना चाहती थी, इतना इसका रवैया से उलझा रहा था। वो इसके शौहर जैसा नहीं था जो सिर्फ इल्जाम देता था, न इसके भाई जैसा जो सिर्फ गुस्सा दिखाता था। इसकी सख्ती में भी अजीब सी जिम्मेदारी थी और इसकी माजरत भी कोई बड़ी बनावट नहीं थी। शायद यही फर्क इसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था, क्योंकि पहली बार इसे महसूस हुआ था कि कोई इसके जख्म को सिर्फ देख नहीं रहा, समझने की भी कोशिश कर रहा है, और यही बात इसे इसकी तरफ खींच रही थी, जो अच्छा साइन नहीं था। पूरा दिन बीत गया था, रात काफी गुजर चुकी थी। डॉक्टर ज़यान अभी चंद ही लम्हे पहले अस्पताल से वापस आया था।
कोट सोफे की पुष्ट पर रखा ही था कि दरवाजे की घंटी मुसलसल बजने लगी। इसने चौंक कर घड़ी देखी, फिर आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक आया। डोर व्यू में नजर डाली तो सामने खड़ा शख्स देखकर इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। बाहर दानियाल खड़ा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख, सांसें तेज और आंखों में अजीब सी वहशत थी। जियान ने एक लम्हा सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। दानियाल इजाजत का इंतजार किए बगैर अंदर घुस आया। इसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मारूफ, बाहर आओ, मुझे मालूम है तुम यहीं हो। डॉक्टर जियान ने दरवाजा बंद करते हुए निहायत संजीदगी से कहा, आवाज नीची रखें, ये मेरा घर है, अस्पताल का हुजूम नहीं। यहाँ इस तरह शोर मचाने की इजाजत नहीं है। दानियाल ने नफरत भरी नजर इस पर डाली। तुम खामोश रहो, पहले मेरी बीवी को सामने लाओ, फिर तुमसे भी हिसाब होगा। जियान ने तहम्मुल से जवाब दिया, पहले खुद को संभाल लीजिए, फिर बात करेंगे। दानियाल तंजिया हंसा, बात? तुम मेरे साथ बात करोगे? मेरी निकाहशुदा बीवी को अपने घर में रखकर मुझे इख्तिलाफ कियास सिखा रहे हो। आज अस्पताल गया था, बड़ी मुश्किल से एक नर्स ने बताया कि तुम इसे यहाँ ले आए हो। पैसे दिए तब जाकर तुम्हारा पता मिला। अब बताओ, किस हक से इसे यहाँ रखा हुआ है? जियान का लहजा पहले जैसा ही पुरसकून था, जिस हक से एक डॉक्टर अपने मरीज की हिफाजत करता है। हिफाजत? दानियाल ने करीब आकर कहा, वो मेरी बीवी है, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ऐसे लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। शोर सुनकर मारूफ बाहर निकल आई। इसका चेहरा एक ही लम्हे में सफेद पड़ गया। दानियाल? ऐसे देखते दानियाल का गुस्सा भड़क उठा। आखिर मिल गई तुम। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, जैसे इसे जोर से पकड़ लेगा, मगर डॉक्टर जियान फौरन दोनों के दरमियान आ खड़ा हुआ। इसने एक हाथ आगे करते हुए मजबूत लहजे में कहा, रुक जाइए, एक कदम भी आगे नहीं। दानियाल ने गुस्से से इसका हाथ झटकने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, आज मैं इसे हिसाब लेकर आऊंगा। जियान अपनी जगह से नहीं हटा। आप इस वक्त गुस्से में, और इस हालत में आपको इसके करीब जाने की इजाजत नहीं दूंगा। दानियाल चीख उठा, इजाजत? तुम मुझे इजाजत दोगे? इस औरत ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। पहले अपनी लापरवाही से अस्पताल पहुंची, अब एक गैर मर्द के घर में रह रही है। लोग क्या कहेंगे, न जाने यहाँ क्या कुछ हो रहा होगा। इसके अल्फाज खत्म भी नहीं हुए थे कि जियान की आवाज पहली बार सख्त हो गई। बस। इसकी एक आवाज पर पूरा कमरा खामोश हो गया। अपने इल्जामात अपने पास रखिए। आप एक मरीजा के बारे में बात करें, ना कि किसी मुजरिम के बारे में। दानियाल ने तंज से कहा, मरीजा? तुम इसे मासूम साबित करोगे? मैं किसी को मासूम या मुजरिम साबित नहीं कर रहा, जियान ने साफ लहजे में जवाब दिया। मैं सिर्फ हकीकत जानता हूँ। वो शदीद ज़हनी दबाव, जिस्मानी तकलीफ और मुसलसल जज्बाती अजियत से गुजरी है। इसे इलाज की जरूरत ही, सजा की नहीं। दानियाल ने नफरत से मारूफ की तरफ देखा। ये बदकिरदार औरत है, मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगा। मारूफ एक कदम पीछे हट गई। इसके हाथ कांप रहे थे। जियान ने इसकी तरफ देखे बगैर दानियाल से कहा, अल्फाज सोच कर इस्तेमाल करें। किसी इंसान की इज्जत छीन लेना बहुत आसान है, वापस देना बहुत मुश्किल। तुम मुझे सबक पढ़ाओगे? दानियाल ने गुस्से से कहा, मैं शौहर हूं इसका। शौहर होना इख्तियार देता है, जुल्म का लाइसेंस नहीं। जियान ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, और अगर आप दोबारा हाथ उठाने या धमकी देने की कोशिश करेंगे तो मुझे सिक्योरिटी और पुलिस दोनों को बुलाना पड़ेगा। दानियाल चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। शायद इसे पहली बार एहसास हुआ था कि सामने खड़ा शख्स दबने वालों में से नहीं है। जियान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अब आप जाएं। अगर मुस्तकबिल में किसी कानूनी या खानदानी मामले पर बात करनी हो तो वकील या मुतल्लिका हुकाम की मौजूदगी में कीजिए। इस तरह घर में घुसकर धमकियां देना काबिल कबूल नहीं। दानियाल ने मुठ्ठियां भींच ली। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी डॉक्टर जियान, तुम्हें भी याद रखूंगा और इससे भी। जियान ने दरवाजा खोल दिया। धमकियों से हकीकत नहीं बदलती, अब तशरीफ ले जाइए। दानियाल ने आखिरी बार नफरत भरी नजर दोनों पर डाली, फिर मुड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही मारूफ के घुटनों में जैसे जान न रही। वो करीब की दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह गई, जबकि डॉक्टर जियान ने सिर्फ एक नजर इसकी तरफ डाली और नरम आवाज में कहा, आप महफूज हैं। जब तक आप यहाँ हैं कोई आपको जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता।
یہ مختصر جملہ سن کر معروف کی آنکھوں میں پھر سے آنسو اتر آئے، مگر اس بار ان آنسوں میں خوف کے ساتھ ایک مدھم سا احساس تحفظ بھی شامل تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس بات سے انجان کے پیچھے لڑکی اس کے لیے اب اپنے دل میں کیسے جذبات محسوس کرنے لگی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد معروف کی جسمانی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ چلتے ہوئے اب اسے پہلے جیسے لڑکھڑاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، صرف کبھی کبھار ہلکا سا کھنچاؤ اسے احتیاط سے قدم رکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اما رشیدہ نے کئی بار اسے آرام کرنے کا کہا، مگر کئی دن ایک ہی کمرے میں رہنے کے بعد آج اس کا دل چاہا کہ پورا فلیٹ دیکھے۔ وہ آہستہ آہستہ مختلف کمروں سے گزرتی ہوئی آخر ایک کشادہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف اونچی الماریاں تھیں جن میں میڈیکل، نفسیات، فلسفے اور ادب کی بے شمار کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ وہ حیرت سے ایک شیلف کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ تصویر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی زندگی تھی، جیسے وہ تصویر نہیں بلکہ ابھی بول پڑے گی۔ معروف دیر تک اسی تصویر کو دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک انجانا سا سوال ابھرا، پھر اس کے ساتھ ایک ایسی چبھن جس کی وجہ وہ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ یہ کون ہے؟ اسے دل ہی دل میں سوچا، کیا ڈاکٹر صاحب کی بیوی ہیں؟ یہ خیال آتے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ وہ خود اپنے احساس پر حیران رہ گئی کہ اسے اس بات سے فرق کیوں پڑ رہا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں کھوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً پلٹی۔ ڈاکٹر زیان دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، مگر نظریں سیدھی معروف پر تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آج تو آپ پورا معائنہ کر رہی ہیں لگتا ہے۔ طبیعت اب کیسی ہے؟ معروف نے نظریں جھکا کر جواب دیا، الحمدللہ کافی بہتر ہوں۔ اب چلتے ہوئے بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کھنچاؤ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے دل گھبرا رہا تھا تو سوچا گھر دیکھ لوں، اس لیے یہاں آ گئی۔ پھر اس نے دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا۔ اگر برا نہ مانے تو یہ کون ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ ایک لمحے میں ڈاکٹر زیان کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خاموشی اتر آئی جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میری بہن زینب۔ معروف نے بے اختیار دوبارہ تصویر کو دیکھا، نہ جانے کیوں اس کے دل سے ایک انجانا سا بوجھ اتر گیا۔ مگر اسی لمحے ڈاکٹر زیان کی آواز دوبارہ سنائی دی، آپ شاید سوچتی ہوں گی کہ میں نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں ایک سرجن ہوں۔ عام طور پر علاج کے بعد مریض اپنی زندگی میں چلا جاتا ہے اور میں ذاتی حدیں قائم رکھتا ہوں، لیکن آپ کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکا۔ اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ آپ کی حالت نے مجھے برسوں پیچھے لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ معروف خاموشی سے سنتی رہی۔ میری بہن بھی ایک وقت میں شدید جذباتی تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے بھی آپ کی طرح خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے سہارا دینے کے بجائے لوگ اس پر فیصلے سناتے رہے۔ کسی نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اندر سے کس حال میں ہے۔ اسے کمزور کہا گیا، قصوروار کہا گیا، شرمندہ کیا گیا، مگر سمجھنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی ہو گئی۔ جب انسان مسلسل تنہا رہ جائے تو کبھی کبھی وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کی تکلیف کی شدت تو بتاتے ہیں، مگر اس کی شخصیت کی حقیقت نہیں۔ میری بہن بھی بروقت مدد نہ ملنے کی وجہ سے ہم سے بچھڑ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ سے بولا، جس دن آپ ایمرجنسی میں آئے مجھے صرف ایک مریضہ نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب میں اپنی بہن کو بچا نہیں سکا۔ شاید اس لیے میں نے اس بار خود سے وعدہ کیا کہ اگر میرے بس میں ہوا تو کسی اور کو اس انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ معروف کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے تصویر کی طرف دیکھا۔ اب وہ مسکراتا ہوا چہرہ اسے پہلے سے کئی زیادہ اداس محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زیان نے فائل بند کی اور معمول کے لہجے میں صرف اتنا کہا، اب آپ بہتر ہو رہی ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ باقی زخموں کو بھرنے میں وقت لگتا ہے، مگر وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اگر انسان اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ معروف دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں تصویر پر تھی، مگر ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا
पहली बार इसे एहसास हुआ कि डॉक्टर ज़िया ने इसकी मदद इस पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने जख्म के बोझ के साथ कर रहा था। और यही एहसास इसके दिल में इस इंसान के लिए गहरी हमदर्दी छोड़ गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक हफ्ते बाद डाइनिंग टेबल पर डॉक्टर ज़िया खामोशी से खाना खा रहा था। इसकी आदत थी कि खाने के दौरान ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, मगर आज इसकी नजरें बार बार इसके कमरे की तरफ उठ रही थी। चंद लम्हों बाद हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। मारूफ दरवाजे पर खड़ी थी। इन्हें हैरत का झटका लगा था। उसको याद कर रहे थे और वो हाजिर हो गई थी। इसके चेहरे पर झिझक नुमाया थी, जैसे वो वापस पलट जाना चाहती हो मगर खुद को रोक रही हो। डॉक्टर ज़िया ने इसे देखा तो फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। आइए, खड़ी क्यों है? तशरीफ रखिए, मेरे साथ खाना खाइए। मारूफ ने चंद लम्हे से देखा, फिर आहिस्ता से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ज़िया ने पलट कर इसकी तरफ सिरकाई। बताइए, क्या लेंगी? बिरयानी पसंद करेंगे या रोटी के साथ सालन? मारूफ ने हल्की सी नफी में सर हिलाया। मुझे पहले आपसे एक बात करनी है। डॉक्टर ज़िया ने प्लेट एक तरफ रखते हुए पूरी तवज्जो इसकी तरफ कर दी। जी जरूर, सुकून से कहिए। मारूफ ने गहरा सांस लिया, जैसे अल्फाज जमा कर रही हो। मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ। इसकी आवाज काम गई, मगर इसने बात मुकम्मल की। मैं इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहती। अगर मुमकिन हो तो क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? और एक बात और, इसने नजरें झुका ली। मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी वहीं खत्म ना हो जहां मेरी गलतियां शुरू हुई। डॉक्टर ज़िया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, जहां तक तलाक का ताल्लुक है, अगर यही आपका सोचा समझा फैसला है तो मैं आपको मुनासिब कानूनी मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी ऐसे रिश्ते में रहना जहां इज्जत, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ ना हो, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। फिर इसने नरमी से कहा, रही पढ़ाई की बात, तो मुझे खुशी है कि आपने ये फैसला किया, लेकिन एक शर्त है। मारूफ ने सवाले नजरों से इसे देखा। फिलहाल आप हॉस्टल वापस नहीं जाएंगी। अभी आपकी जिस्मानी सेहत मुकम्मल बहाल नहीं हुई, और ज़हनी बहाली भी वक्त मांगती है। चंद माह बाद जब आप खुद को मजबूत महसूस करेंगी, तब आप जहां चाहेंगी, जिस तरह चाहेंगी, अपनी तालीम जारी रख सकेंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस पर तन्हा ना हो। मारूफ की आंखें भीग गईं। आपको मालूम है डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ इस तरह बात करेगा। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पहचान हमेशा एक ऐसी गलती से होगी। लोग मुझे बुरे नामों से पुकारेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, मेरी पूरी जिंदगी एक दाग बन जाएगी। इसने रुकते रुकते कहा, लेकिन आपने मुझे सिर्फ मेरे बदतरीन लम्हे से नहीं पहचाना। आपने सबको ये समझाने की कोशिश की कि एक इंसान की गलती और इसकी पूरी शख्सियत एक जैसी चीज नहीं होती। इसके आंसू खामोशी से बह रहे थे। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया और इससे दूसरों को भी तकलीफ पहुंची, मगर मैं एक बात का वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी अपनी जिंदगी को इस नजर से नहीं देखूंगी कि वो खत्म करने के काबिल है। मैं अपनी गलतियों से भागने के बजाय इनसे सीखने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर ज़िया ने पहली बार इत्मीनान से मुस्कुरा कर इसे देखा। यही बात सुनना चाहता था। इसने धीरे से कहा, जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती हैं। असल फर्क ये होता है कि कोई इन गलतियों के नीचे दब जाता है और कोई इनसे सबक लेकर दोबारा खड़ा होना सीख लेता है। मुझे लगता है आपने दोबारा खड़े होने का पहला कदम उठा लिया। मारूफ ने नम आंखों से सर हिलाया। कई दिनों बाद इसके चेहरे पर एक हल्की सी मगर सच्ची मुस्कुराहट उभरी। डॉक्टर ज़िया ने प्लेट दोबारा इसकी तरफ बढ़ाई और मामूल के अंदाज में बोला, आप इजाजत है पहले खाना खाए। सेहतमंद होना भी आपकी नई जिंदगी का हिस्सा है। मारूफ ने खामोशी से प्लेट थाम ली। इस लम्हे से पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिंदगी ने ऐसे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि इसे एक और मौका भी दिया। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए थे। 2 साल बाद हॉल तालियों की गूंज से भर गया था। स्टेज पर खड़ी मारूफ के हाथ में वो डिग्री थी जिसे हासिल करने के लिए इसने सिर्फ किताबें नहीं, अपनी टूटी हुई हिम्मत भी दोबारा जोड़ी थी। इसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ लंबी आजमाइश के बाद नसीब होता है। डिग्री वसूल करते इसकी नजरें बेख्तियार हाजरीन में जा ठहरी। पहली कतार में डॉक्टर ज़िया बैठे थे। वो खामोशी से मगर पूरे फख्र के साथ तालियां बजा रहे थे। इनकी आंखों में आज किसी डॉक्टर की कामयाबी नहीं, एक इंसान की दुआ पूरी होने की खुशी थी। मारूफ स्टेज से उतरी और सीधी इसकी तरफ चल दी। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। डॉक्टर ज़िया मुस्कुराकर खड़ा हुए और बोले, मुबारक हो मारूफ, सिर्फ डिग्री की नहीं, अपनी जिंदगी दोबारा जीतने की मुबारक हो।
آج تم نے ثابت کر دیا کہ انسان کی شناخت اس کی غلطی نہیں بلکہ اسے ایک غلطی کے بعد اٹھایا جانے والا قدم ہوتا ہے۔ مارو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گریجویشن کیپ دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر وہ کیپ ڈاکٹر زیان کے سر پر رکھ دی۔ زیان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی سے مسکرائی۔ یہ صرف میری کامیابی نہیں ہے، اگر اس نے آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ میں پورا یقین تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھوں؟ زیان نے نرم لہجے میں کہا۔ ضرور۔ معروف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا، اس نے بات جاری رکھی۔ میں آپ سے صرف محبت نہیں کرتی، میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں۔ جب پوری دنیا مجھے میرے بدترین لمحے سے پہچان رہی تھی، آپ نے مجھے میرے بہتر مستقبل سے پہچانا۔ جب سب مجھے الزام دے رہے تھے، آپ نے میرا علاج کیا۔ جب میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے، آپ نے مجھے سہارا دیا۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ٹوٹ جانا انسان کی آخری منزل نہیں ہوتی۔ میرے دل میں اب کسی اور مرد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ انکار بھی کر دیں تو بھی آپ کے لیے میری دعا اور احترام کبھی کم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ میرا ہاتھ تھام لیں تو میں زندگی بھر اس اعتماد کی حفاظت کروں گی جو آپ نے مجھ پر کیا۔ ڈاکٹر زیان نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے چند لمحے بعد آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اس دن سہارا اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایک دن تم سے یہ سن سکوں۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا تھا، لیکن ان 2 برسوں میں میں نے ایک زخمی انسان کو دوبارہ جیتے ہوئے دیکھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے دیکھا، دوسروں کے لیے امید بنتے دیکھا۔ اور شاید اسی سفر میں مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ تم میرے لیے صرف ایک سابق مریضہ نہیں ہو۔ اس نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اگر یہ فیصلہ تم نے کسی کمزوری، کسی احسان کے بوجھ یا کسی مجبوری میں نہیں بلکہ مکمل سکون اور آزادی سے کی ہے تو میرا جواب ہاں ہے۔ مارو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، پھر احترام کے ساتھ اسے اپنے قریب کر لیا۔ حاضرین ایک بار پھر تالیوں سے ہال گونجانے لگے۔ معروف نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 سال پہلے وہ خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی اور آج وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک انسان کا بروقت دیا گیا احترام، ایک نرم جملہ اور ایک محفوظ سہارا کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ انسان کو اس کی غلطی سے نہیں بلکہ اس کے سنبھلنے کی ہمت سے پہچاننا چاہیے، کیونکہ امید کا دروازہ بند ہو جائے تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر امید باقی رہے تو ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ایک دن فخر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔